منڈیوں میں جانوروں کی آمد کے باوجود شدید گرمی کے باعث خریداروں کا رش کم، دوپہر کے وقت گرمی کی شدت کے باعث گاہک نہ ہونے کے برابر، بیوپاری منڈیوں میں گاہکوں کی راہ تکنے لگے، قیمتیں بھی عام شہریوں کی پہنچ سے دور، چھوٹے جانور کی قیمت 2 لاکھ جبکہ بڑے جانور کی قیمت 5 سے 7 لاکھ روپے تک برقرار، تگڑے اور شوق سے پالے گئے قربانی کے جانوروں کے بیوپاری من مانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ بقرعید قریب آتے ہی خشک مسالہ جاتی قیمتوں میں اضافہ، کالی مرچ 2400، زیرہ 900 روپے کلو میں فروخت، سبز الائچی 12 سے 14,000 روپے کلو تک بک رہی، خشک دھنیا 650، دارچینی 900، لونگ 2800 سے 3,000 روپے کلو میں بکنے لگا، تیز پتہ 700، سرخ مرچ 650 اور گرم مسالہ 2200 روپے کلو میں دستیاب، ہلدی 500 اور انار دانہ 750، سونف 850 روپے کے کلو ہو گئے۔ باکو ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پیویلین کا باقاعدہ افتتاح، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیویلین کا افتتاح کیا، متعلقہ حکام نے وزیر اعلیٰ کو مختلف پروگرامز اور پیویلین پر تفصیلی بریفنگ دی۔ افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پیویلین میں قائم مختلف سٹالز کا دورہ کیا، سٹال ہولڈر سے انتہائی خوشگوار ماحول میں گفتگو کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ دورہ ان کے لیے باعث مسرت ہے اور باکو کا دورہ یہاں کی شاندار مہمان نوازی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پیویلین کے عملے کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور ان کی محنت کی تعریف کی۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 3 ماہ کی چھٹیاں دینے کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس خالد اسحاق نے آل پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان میں تعلیمی سال کم ہو کر 120 دن کا رہ گیا ہے۔ امریکہ، انگلینڈ سمیت بڑے ممالک میں تعلیمی سال 230 دن کا ہے۔ 3 ماہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے طلباء کی پڑھائی شدید متاثر ہوگی، درخواست میں موقف۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات، پاک ازبک دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال، ازبک سفیر نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا اعادہ کیا۔ نواز شریف بولے، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں اہم ملاقاتیں، بلاول بھٹو زرداری کی میاں منظور بھٹو کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت، میاں منظور بھٹو کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، رکن قومی اسمبلی ثمینہ خالد گھرکی کی بلاول بھٹو سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو، بلاول بھٹو زرداری کی معروف کاروباری شخصیت نواب شہزاد علی خان کی رہائش کا آمد، چیئرمین پیپلز پارٹی نے نواب شہزاد علی خان کو ان کی صاحبزادی کی منگنی پر مبارکباد دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، پاک چین سفارتی تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی روشن مثال ہیں۔ سی پیک نے دونوں ممالک کے اقتصادی تعاون کو نئی جہت دی اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ چین نے 800 ملین سے زائد افراد کو غربت سے نکال کر تاریخ رقم کی۔ پاکستان کو چین کے ترقیاتی ماڈل اور عوامی فلاح کے تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 21 مئی کو پنجاب اسمبلی کا وفد چین کا دورہ کرے گا۔ ڈائریکٹر نیب نسیم احمد خان کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد، صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات میں ادارہ جاتی شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن پر گفتگو، نیب اور کاروباری برادری کے روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ڈائریکٹر نیب نسیم احمد خان کا کہنا تھا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر تاجروں کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شفافیت اور ادارہ جاتی بہتری کے لیے ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہو چکی، معاشی استحکام اور دستاویزی معیشت ہی ملک کی ترقی کی ضامن ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل بولے، سرکاری اداروں میں ڈیجیٹل نظام سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب مزمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ ورلڈ اربن فورم میں اپنی چھت، اپنا گھر، ستھرا پنجاب ماڈل ولیج اور صاف پانی کے منصوبوں کو بہت پذیرائی ملی ہے۔ مریم نواز کے ویژن کی بدولت پنجاب دنیا کے کئی ممالک میں اپنی منفرد پہچان بنا چکا ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا سٹینڈرڈ ہی ورلڈ فورم پر اصل پہچان بنا ہے۔ کم ترین عرصے میں سب سے زیادہ منصوبے مکمل کرنے کا اعزاز بھی مریم نواز کو جاتا ہے۔ پنجاب میں محکمہ اوقاف کی 157 وقف زمینوں پر 8,295 ناجائز قابضین ہونے کا انکشاف۔ محکمانہ دستاویزات نے پول کھول دیا۔ دستاویزات کے مطابق دربار کی جائیداد پر 98، لاہور زون ایسٹ میں 517 ناجائز قابضین ہیں، لاہور زون ویسٹ میں 723، گجرانوالہ زون میں 136 ناجائز قابضین ہیں، فیصل آباد زون میں 1401 اور سرگودا زون میں 806 ناجائز قابضین ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر قابضین کے خلاف عدالت میں مقدمات جاری ہیں۔ محکمہ سی این ڈبلیو کا لاہور کا بڑا پروجیکٹ ادارے سے چھن گیا۔ پنجاب حکومت نے محکمہ سی این ڈبلیو کو اسٹرکچر پلان روڈ پر کام کرنے سے روک دیا۔ عرفہ کریم ٹاور سے پائن ایونیو رائیون روڈ تک اسٹرکچر پلان روڈ منصوبہ ایل ڈی اے کو تفویض۔ ایل ڈی اے نے پنجاب حکومت سے باقاعدہ اجازت کے لیے پروونشل ورکنگ پارٹی کے ایجنڈے کا حصہ بنا دیا۔ ڈرین کور کرنے سے منصوبے کی لاگت میں 8 ارب روپے تک اضافہ۔ ابتدائی تخمینہ 2 ارب 80 کروڑ کا، اب لاگت 10 ارب روپے سے تجاوز۔ لہر اتھارٹی کے 22 منصوبوں کے بجٹ 2026-27 کے لیے فنڈز تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دہلی گیٹ تا اکبری گیٹ کی بحالی کے لیے 1 ارب 54 لاکھ روپے کی رقم رکھی گئی۔ شالیمار باغ کی بحالی کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز تجویز۔ انارکلی جین مندر پان گلی کی بحالی پر 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ چولنٹن مارکیٹ مال روڈ کے پاس زیر زمین پارکنگ کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے۔ پنجاب بھر کے نجی اسکولوں کی تازہ فیس سٹرکچر تفصیلات طلب۔ محکمہ تعلیم نے تمام سی ای اوز کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ 10% مستحق بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کی رپورٹ بھی لازمی قرار۔ غیر رجسٹرڈ اسکولوں کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ تمام سی ای اوز اور ڈی ای اوز کو دستخط شدہ بکلیٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ایچ ای سی نے وزٹنگ فیکلٹی کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ وزٹنگ فیکلٹی کے لیے کم از کم اہلیت لازمی قرار۔ وزٹنگ اساتذہ کو متعلقہ فیکلٹی رینک معیار پورا کرنا ہوگا۔ جامعات میں وزٹنگ فیکلٹی کی حد 25% مقرر۔ وزٹنگ فیکلٹی کو صرف تدریسی امور تک محدود رکھنے کی ہدایت۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر نیاز احمد کے مطابق وزٹنگ فیکلٹی کانٹریکٹ تجدید کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ پنجاب کی جیلوں کو اصلاحی مراکز میں تبدیل کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات کا اجلاس۔ پولیس شہداء پیکج کی طرز پر پرزن شہداء پیکج متعارف کروانے کی سفارش۔ افسران و عملے کی خالی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے حکومت سے اجازت طلب کی جائے گی۔ چیئرمین ٹاسک فورس رانا منان خان اور سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی شرکت۔